بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر کے دوران ایک نئی نظم شروع کی تھی جس کا نام ہے برسات کی بہاریں۔ ہم نے نذیر اکبر آبادی کا اسلوب بیان کیا، اس پہ ہم نے بات چیت کی، ان کی عائلی اور خاندانی اور ان کی جو زندگی ہے اس پہ ہم نے نظر ڈالی۔ آج ہم انشاءاللہ اس سبق کے دوران شروع کریں گے ان کی لکھی ہوئی نظم برسات کی بہاریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بارش آتی وہ سردیوں کی ہو یا گرمیوں کی ہو، ماحول کو نکھارنے میں، ماحول کو خوبصورت بنانے میں برسات کا بہت بڑا حصہ ہے، بڑا اہم کردار ہے۔ ہم عام طور پہ چھڑکاؤ کرتے ہیں، کہیں پہ سڑک پہ پھولوں پہ پانی دیتے ہیں، سبزہ، تو ہم ایک مخصوص جگہ پہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بارش برستی ہے تو وہ جتنے درخت ہیں، پودے ہیں، پھولوں کے درخت پودے ہیں، گھاس ہے، ہر جگہ پہ برستی ہے، جس کی وجہ سے اس پہ پڑی ہونے والی مٹی صاف ستھری ہو جاتی ہے اور پتے، درخت، پودے، ہر چیز نکھر کر، کھل کر خوبصورت بن جاتی ہے۔ سڑکیں، راستے دھل جاتے ہیں۔ برسات کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، وہ چاہے کسی موسم میں ہو، سردیوں میں ہو سردی بڑھ جاتی ہے، ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، یعنی موسم کے ساتھ بھی برسات کا بڑا اہم تعلق ہے۔ گرمیوں میں ہو، ابھی ساون بھادوں کا موسم چل رہا ہے، اس میں بارش ہوتی رہے، پنکھے کی آواز ذرا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پسینہ پھر بھی خشک نہیں ہوتا۔ اللہ کے بنائے ہوئے موسم ہیں، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ خزاں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ساون ہو، خشکی کی رت ہو۔ تو نذیر اکبر آبادی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے عوامی اور انداز بیان جو ہے وہ اختیار کیا، اور ان کی نظموں میں عام طور پہ ہمیں پھول، پودے، ہوا، فطری چیزوں کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے، اس نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں تو برسات کی بہاریں اس تعریف پہ پوری اترتی ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کو فطرت سے لگاؤ تھا اور انہوں نے فطری چیزوں کو بہت زیادہ اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ تو نظم پڑھتے ہیں کہ برسات، شاعر کہتا ہے، جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کن کن چیزوں کا تعلق ہے، اور برسات ہوتے وقت یا برسات ہونے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اس ہوا میں، کیا کیا برسات کی بہاریں۔ یہاں پہ ہوا میں برسات کی بہاروں کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے بعد برسات کے بعد جب ہوا چلتی ہے تو اس میں نمی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہوا میں برسات کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ یعنی وہ ہوا جو گرم تھی، لو تھی، گرم ہوا تھی، جلا دینے والی ہوا تھی، جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، اب جب کہ بارش کے بعد وہی ہوا ٹھنڈی ہوا میں تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے اس ہوا میں نمی ہے اور اب وہ گرم نہیں لگتی بلکہ ٹھنڈی لگتی ہے۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں۔ برسات ہوتی ہے تو سبزے لہلہانے لگتے ہیں۔ لہلہاہٹ سے مراد ہے لہلہانا، جھومنا۔ جھومنا مراد ہے۔ باغات کی بہاریں، بہت سی چیزوں کے باغات ہوتے ہیں، آم کے باغات، پھولوں کے باغات، سیب کے باغات، امرود کے باغات، کینو کے باغات، مالٹے کے باغات،
آڑو کے باغات، لیچی کے باغات، انگوروں کے باغات، ہر پھل کا باغ ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب برسات ہوتی ہے تو سبزے نہا دھو کے خوشی کے مانند لہلہانے لگتے ہیں، خوشی کے مارے لہلہاہٹ کا یعنی لہلہانے لگتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں۔ اور باغات کی بہاریں، باغات دھل جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، برسات کی وجہ سے جب باغات دھل جاتے ہیں، ان کے پتے، ان کے پھل، ان کی شاخیں، ان کے تنے، جب سب کچھ دھل جاتا ہے تو وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور نکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بوندوں کی جھمجھماہٹ، بوندیں، بارش کے جو قطرے گرتے ہیں، بارش کی جو بوندیں گرتی ہیں اور گرنے کی جو آواز آتی ہے، اس کو شاعر نے بوندوں کی جھمجھماہٹ کہا ہے، یعنی بوندوں کے قطروں کے، بارش کے قطروں کے گرنے کی آواز۔ قطرات کی بہاریں، بارش ہوتی ہے تو قطرے ایک دوسرے کے پیچھے لائن باندھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے۔ یعنی قطرات جو ہیں ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اپنی ایک بہار ہے، اپنی ایک رونق ہے، اس کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو قطرے ایک دوسرے کے پیچھے جھومتے جھامتے گرتے ہیں زمین پہ، ایک عجب سا ترنم پیدا کرتے ہیں، ان کی آواز میں ایک عجب سی خوبصورتی ہوتی ہے اور وہ ایک الگ سا سما پیش کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت کا جو منظر ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے اور ہر گھات کی بہاریں، رخ کہہ لیں گھات کو، طرف کہہ لیں، سائیڈ کہہ لیں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں مانی یہاں پہ بچوں کے، بڑے بھی خیر نہ آتے ہیں، شہروں میں تھوڑا اس کا رواج کم ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جب برسات ہوتی ہے تو بچے بالے چھوٹے جانگیے پہن کے اور باہر گلیوں میں نکل آتے ہیں، کچی گلیاں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم شاید وہ آخری لوگ ہیں جن لوگوں نے کھیتوں کے کھڑے ہوئے پانی میں کاغذوں کے جہاز بنا کر چلائے، کاغذوں کی کشتیاں بنا کے چلائیں۔ آپ لوگ شاید اس عہد کے لوگ، اس عہد کے بچے ان چیزوں کو بڑا عجیب سمجھتے ہوں گے۔ ہم جانگیے پہن کے، برسات کا موسم ہوتا، سامن کا موسم ہوتا، تو ہم پانی سے جب کھیت بھر جاتے تو ان کے اندر ایک دوسرے پہ پانی اچھالنا، کیچڑ میں لت پت ہو جانا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کاغذ کی کشتی کو پانی پہ رکھ کے پھر پھونکے مار کے اس کو اگلے کنارے تک پہنچانا، اور اس کے لیے باقاعدہ ریس ہوا کرتی تھی، باقاعدہ ہم اس کے لیے دوڑ لگایا کرتے تھے۔ تو پھونک مارتے مارتے کیچڑ میں اکثر لمبے ہو جاتے تھے ہم، تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو اور ہماری کشتی سب سے پہلے کنارے پہ لگ جائے۔ اس طرح کے کھیلیں ہم نے کھیلی۔ اب دنیا کچھ زیادہ مہذب ہوگی، اب شاید ایسا کرنا مشکل ہے، تو اس لیے پھر پورے پکنے کی خوشبو میں، بارش ہوتی، موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو کہتے ہیں پورے پکاؤ، پکوڑے بنا لو۔ یہ روایت تو خیر شہروں میں بھی عام ہے، دیہاتوں میں حلوے بنائے جاتے، میٹھا پکایا جاتا۔ آج بارش ہوئی ہے، موسم اچھا ہے، حلوہ بناؤ، سوجی کا یا آٹے کا حلوہ بنایا جاتا اور سارے سیر ہو کے کھاتے۔ دانے گندم تقسیم کی جاتی جھولیوں میں بھر کے، بچوں کو دی جاتی، پھر منہ پہ عجیب عجیب نشان بنا کے پورے جو گاؤں ہے اس کے اندر چھوٹے بچے چکر لگاتے، اللہ سے بارش مانگتے، اور جب بارش ہو جاتی تو وہ دانے پھر اس کو چڑیوں کو اور کموں کو کھلا دیے جاتے، اور پھر اپنے لیے دعوت کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ حلوہ پکا لو، بہت بڑی دعوت ہوتی تھی حلوے کا بن جانا۔ تو اس لیے کہا ہر بات کے تماشے، کیونکہ پرانے دور کے آدمی ہیں، پرانے دور کی بات کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں میں بھی آپ کو چھوٹی سی بات دو چار سنا دوں۔ بہر کیف بارش ہوتی نا تو بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، گاؤں کے چاروں طرف بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، کچا راستہ ہوتا تھا گاؤں کو جانے والا۔ ایک شاعر کا پنجابی میں شعر ہے، سنا دیتا ہوں، سمجھنا ہے تو پوچھ لیجیے۔
پیار نل پیوائی ہوئی چاہ ورگے، پیار نل پیوائی ہوئی چاہ ورگے، ساڈے پنڈ نوں جاندے راہ ورگے، تانوں بھلیے بھی تا کنج بھلیے، تسی آندے جاندے سا ورگے۔ مقصد یہ کچے راستے گاؤں کو جایا کرتے تھے، کچے گھر ہوا کرتے تھے، بجلی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ لائٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ گھر کچے تھے، من بڑے سچے تھے، اندر بڑی خوبصورتی تھی، ایثار تھا، صلہ رحمی تھی، اخلاص تھا، مہر و محبت تھی، بڑوں کا احترام تھا۔ گاؤں کا ہر بڑا آپ کا چچا یا بابا یا دادا ہوتا تھا۔ جرت نہیں تھی کہ گاؤں کے ہر بزرگ کو، ہر بڑے کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ گاؤں کے کسی بھی بچے کو اس کی غلطی پہ ڈانٹ بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ کوئی معاہدہ نہیں تھا، لیکن یہ خاموش معاہدہ تھا جس پہ سارے لوگ عمل کرتے تھے۔ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اگر کھیل رہے ہیں، شام ہو گئی ہے تو کسی نے کہہ دے چلو یہ گھر بھاگ جاؤ، تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ تو چاچا کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، نہیں، ہم گھر بھاگ جایا کرتے۔ تربیت تھی کہ نہیں بیٹا، یہ جو بڑے ہیں نا تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک کہا ہے۔ ماں باپ نے یہی سمجھایا، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جو بڑا بزرگ ہے، بابا جی ہیں، انکل ہیں، انہوں نے اگر کہہ دیا بھاگ جاؤ تو اس کا مطلب ہے یہاں سے بھاگ جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ باہر کیف بات اور سمت نکل گئی، واپس آتے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ جو نظم ہے یہ مخمس کہلاتی ہے، آپ کا سلیبس نہیں ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کو، زندگی کی باتیں ہیں ساری۔ 9th میں یہ نظم بلحاظ ہیئت اور موضوع مخمس، آپ کے لیے صرف یہی سمجھ لینا کافی ہے کہ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مخمس، اور اگر 5واں مصرع ہر بند کے آخر پہ دہرایا جاتا رہے، جہاں جس طرح کہ یہاں پہ ہر بند کے آخر پہ آ رہا ہے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تو اس کو کہیں گے مخمس ترجیح بند، ترجیح دی گئی ایک ہی مصرے کو، اور اگر یہ تبدیل ہوتا رہے تو وہ کہلاتی ہے نظم ترکیب بند، ترکیب تبدیل کی گئی بار بار، تو اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ جو مصرع بار بار دہرایا جاتا ہے 5ویں مصرے کے طور پہ مخمس میں، مسدس میں چھٹا ہوتا ہے کیونکہ اس میں 6 مصرے ہوتے ہیں، مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں اس لیے یہ 5واں مصرع ہوتا ہے، اور یہ بار بار دہرایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹیپ کا مصرع۔ بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، بادل ہوا کے اوپر چھا کے، ظاہر ہوائی ہے جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا کر لے جاتی ہے۔ جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، جھڑی کہتے ہیں بارش کا مسلسل ہونا اور کئی روز تک ہونا۔ اب چونکہ ماحول تبدیل ہو گیا، انوائرمنٹ چینج ہو گیا، تو بارشیں اتنی نہیں برستی۔ عرف عام میں جمعرات کو شروع ہونے والی بارش جو اگلی جمعرات تک یعنی پورا ہفتہ جاری رہتی اس کو جھڑی کہتے تھے۔ بارش کا مسلسل ہونا، مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں کہ بادل چھا گیا ہے تو مسلسل برس رہا ہے اور اب ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ پڑھتے ہیں پانی ہر چھات جا ہر جا یعنی ہر جگہ، جل تھل مچا رہے ہیں۔ جل تھل کے معنی، جل پانی کو کہتے ہیں، تھل صحرا کو کہتے ہیں، زمین کو کہتے ہیں، کہ جہاں تک نظر جاتی ہے برسات کا پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور پانی جو ہے وہ مسلسل برس رہا ہے، زمین کہیں پہ نظر نہیں آتی، اور جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی ہے، جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں۔ گلزار گل سے ہے، پھولوں کے باغ کو کہتے ہیں۔ گلزار بھیگتے ہیں معنی پھولوں کا باغ بھیگتا ہے، اور سبزے نہا رہے ہیں۔ سبزہ سے مراد گھاس ہے، مختلف قسم کی جنگلی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہمیں زمین کے اوپر اگی ہوئی نظر آتی ہیں۔
تو مختصر بات یہ ہے کہ یہاں پہ برسات کے حوالے سے شاعر نے بات چیت کی ہے۔ شاعر سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ برسات کتنی خوبصورت ہے، اور برسات جب برسنے لگتی ہے، بارش ہونے لگتی ہے، تو زمین پر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ جہاں تک دیکھتے ہیں بارش کے بعد نکھرا ہوا خوبصورت ایٹماسفیئر، خوبصورت ماحول ہمیں نظر آتا ہے، ان کے حوالے سے بات چیت ہے کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، کہ جدھر ہماری نگاہ جاتی ہے برسات نے سب کچھ دھو کے نہلا کے ستھرا صاف اور نیا کر دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلے جو 3 بند ہیں وہ پڑھیں گے ہم اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔